ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ اس کا پہلا رکوع ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اوفو سب پورا کرو، بالعقود اپنے معاہدوں کو، احلت لکم حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے چرنے والے جانور، الا سوائے ان کے، ما جو یتلا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، علیکم تم پر، وہ جانور جو تم پر بتا دیے گئے کہ وہ حرام ہیں، وہ آگے ایک آیت کے بعد آ جائے گا کہ وہ جانور حرام ہیں۔ باقی بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہیں، اور بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں یہ ابھی تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ غیر محل الصید، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، و اس حال میں کہ انتم تم حرم احرام میں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تحلوا تم مت بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی اور نہ قربانی کے جانوروں کی، ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کی، آمین جو سب ارادہ کرنے والے ہوں، البیت الحرام حرمت والے گھر کا، یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم فضل اپنے رب کا، ورضوانا اور اس کی خوشنودی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم سب حلال ہو جاؤ، فاصطادوا پھر تم سب شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان صدوکم یہ کہ تم سب نے روکا، یا ان صدوکم عن المسجد ان سب نے تمہیں روکا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، جس طرح مسجد حرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہ جانے دیا تھا مکہ والوں نے، کہ اب ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا کہ تم سب زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم سب ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی البر نیکی کے کاموں پر، والتقوی اور پرہیزگاری میں، ولا تعاونوا اور نہ تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی الاثم گناہ کے کاموں پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ حرام کر دیا گیا تم سب پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما احل اور جو نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا۔ اب سورت کے شروع میں جو تھا نا کہ جو پڑھے جائیں تم پر وہ حرام ہے، اب انہی بہیمۃ الانعام میں سے جو جانور اس قسم کے ہوں وہ حرام ہیں، والمنخنقہ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذہ اور چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیہ اوپر سے گرے اور مر جائے، والنطیحہ اور دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا اور مر گیا، وما اکل السبع اور وہ کہ جس کو پھاڑ کر کھا جائیں درندے، الا مگر، ما وہ جسے زکیتم تم سب ذبح کر لو مرنے سے پہلے پہلے، وما ذبح اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو، علی النصب آستانوں پر، وان اور یہ کہ وہ بھی حرام ہے، تستقسموا کہ تم سب قسمت معلوم کرو، بالازلام فال کے تیروں سے، تیر اندازی سے اپنے قسمت معلوم کرو، وہ بھی حرام ہے۔ ذالکم یہ سب جو ہے فسق گناہ کے کام ہیں، الیوم آج کے دن، یئیسا مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تم مت ڈرو ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم آج کے دن،
اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت ورضیت اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینا بطور دین کے فمن اضطر پس جو بندہ مجبور ہو جائے یعنی بھوک کی حالت میں مجبور ہو گیا کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر دیار کفر میں ہے اس کے لیے کھانے کے لیے حلال چیز مہیا نہیں ہے تو پھر کیا کرے غیر متجانف للاسم نہ وہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف تو پھر اگر وہ کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے قل آپ ان سے کہہ دیں احل لکم الطیبات حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پاک چیزوں کو وما اور ان کو ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں علمتم تم نے سکھایا ہو من الجوارح زخم دینے والوں میں سے جوارح کہتے ہیں ایسے جانور جو شکار کرتے ہیں شکاری جانوروں میں سے مکلبین شکاری بنانے والے ہو ان کو تم تعلمونہن تم سب سکھاتے ہو انہیں مما اس سے جو علمکم اللہ تمہیں سکھایا اللہ نے فکلوا پس تم کھا لو مما اس سے جو امسکنا پکڑ کر رکھیں علیکم تم پر واذکروا اسم اللہ اور اللہ کا نام لو علیہ اس پر واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے الیوم آج کے دن احل لکم الطیبات حلال کر دی گئیں تمہارے لیے الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوت الکتاب کے جن کو کتاب دی گئی حل لکم وہ حلال ہے تمہارے لیے وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی مومنہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو اذا شرط یہ ہے کہ جب دو تم ان کو اجورہن ان کے حق مہر محسنین نکاح کرنے والے یہ لفظ پہلے بھی آیا سورہ نساء میں پاک دامنی کے لیے غیر مصافحین نہ کہ شہوت رانی بدکاری کرنے والی ایسی عورتیں نہ ہوں ولا متخذی اخدان اور نہ وہ چھپے دوست پکڑنے والے ہوں ومن یکفر اور جو بندہ انکار کرے گا بالایمان ایمان کی باتوں کا ایمان کے بعد ان باتوں کا انکار کرے گا یا ایمان کا انکار کرے گا فقد حبط تو ضائع ہو گئے عملہ اس کے عمل وہوا اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ سورت کا پہلا رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں اس کی، لیکن آیتیں کچھ لمبی ہیں۔ یہ سورت المائدہ اس کا نام ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں دسترخوان کا ذکر آئے گا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا، وہ واقعہ اس سورت کے آخر میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورت المائدہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے مدنی ہے، بعض اس کی آیتیں مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، لیکن جو سورت یا جو بھی آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے نا، اس کو مدنی ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سورت ساری کی ساری مدنی ہے۔ اور اس میں جو ہے جیسے کہ پہلے بتایا کہ پچھلی سورت جو تھی سورہ نساء، اس میں معاشرتی مسائل بیان ہوئے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی کچھ احکامات بیان ہوئے تھے، تو اس سورہ مائدہ کے اندر اسلام کے حتمی احکامات ہیں۔ اس سورت میں بھی احکام ہیں اور اسلام کے حتمی احکام، خصوصاً حلال و حرام کے متعلق حتمی احکامات اس صورت میں ہیں۔ اور جس طرح سورہ بقرہ میں اہل کتاب سے بھی خطاب تھا، سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے خطاب تھا، اور کچھ خطاب سورہ نساء میں بھی تھا، اس صورت میں بھی اہل کتاب سے بھی خطاب ہوگا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے احکامات حتمی طور پر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ سورت یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس سورت کے اندر تقریباً 16 آیتیں ہیں۔ 16 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور احکامات بتائے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور پچھلی صورت میں صورت النساء تھی، اس میں زیادہ تر عورتوں کے جو ہے وہ حقوق بیان ہوئے ہیں. اس صورت میں مردوں کی ذمہ داریاں بیان ہوں گی. پچھلی صورت میں یہ دیکھیں نا، ایک آپس کے اندر ربط بھی ہے. جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جہنم کا بھی، جہاں مرد کا وہاں عورت کا، جہاں ڈرایا جاتا ہے وہاں خوشخبری بھی دی جاتی ہے. اب جیسے پچھلی صورت میں عورتوں کے حقوق تھے، یہ بھی دیکھیں عورتوں کے حقوق تھے. اس میں مردوں پر جو ذمہ داری ہیں، یہ ساری چیزیں کس نے کرنی ہیں؟ اسلام کے حتمی احکامات کو کنہوں نے نافذ کرنا ہے؟ مردوں نے. زیادہ انوالو مرد ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے متعلق بات نہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جیسا کہ پچھلی صورت میں وہاں مردوں سے بھی خطاب تھا. قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن نام بھی عورتوں کا تھا، سورۃ النساء. تو یہاں اب جو ہے ہم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو. کیا پورا کرو؟ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان سب کو پورا کرو. جو احکامات تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان احکام کو پورا کرو. کیوں؟ کیونکہ تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ تم نے کیا. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی شرائط کیا ہیں؟ ایمان کا معنی، لغوی معنی مان لینا، ٹھیک ہے نا. اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی جنت اور جہنم پر ایمان، مرنے پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان. اے ایمان والو جن کا ان سب چیزوں پر ایمان ہے، اب کیا کرو؟ اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے معاہدوں کو. عقود نہ عقد سے ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور عہد معاہدہ، یہ عقد پختہ معاہدہ. اس کے لیے معاہدے کے لیے عہد کا لفظ بھی ہوتا ہے، میثاق کا لفظ بھی ہوتا ہے، عہد و میثاق. لیکن جو سب سے پختہ لفظ ہے وہ عقود ہے، عقد. پختہ وعدے جو تم نے کیے ہیں ان کو پورا کرو. پختہ وعدے کیا ہیں؟ انسانی زندگی کا، کہ زندگی کی جو بنیاد ہے وہ وعدوں پر ہے، عقد پر ہے. عقد نکاح کہتے ہیں نا، نکاح سے ہی ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس کی بنیاد نکاح پر ہوتی ہے. اور نکاح عقد کو کہتے ہیں، ایک مرد اور عورت کا آپس میں پوری زندگی ساتھ گزارنے کا معاہدہ ہوتا ہے. اس کو پورا کرو. اور جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ معاہدے ہوتے ہیں. ان معاہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے چھوٹے سطح پر چاہے معاہدے ہوں چاہے بڑی سطح پر ہوں، لیکن آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ میں آپ کو کل ملوں گا، یا میں آپ کی دعوت پر آ جاؤں گا، فلاں جگہ پہ آؤں گا. اس میں جتنا آپ کی کوشش ہو سکتی ہے اس وعدے کو پورا کریں. اور ایک ہے بڑی سطح پر وعدے. سب سے بڑا عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے عالم ارواح میں، ٹھیک ہے نا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ارواح میں اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کر کے وہاں پر ہم سب سے یہ وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں. تو ہم سب نے یہ وعدہ کیا اللہ تو ہمارا پروردگار پالنے والا. اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ نے قرآن بھیج کر ہمیں یاد کرا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا ہے. اور کلمہ پڑھ کر بھی ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ لا الہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، صرف تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود مشکل کشا نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس عہد کی پاسداری کریں، کلمے کی لاج رکھیں اور اس کو پورا کریں. اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ سے یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ اب میری زندگی پر تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی سے زندگی بسر کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں. اسلام نے جتنی چیزیں دی ہیں ان سب کو قبول کر لیں. وہی احکامات جو آگے آ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان احکامات کو پورا کریں جو اس صورت میں آئیں گے. اور پورے قرآن میں جتنے بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں، شریعت نے، دین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں ان کو پورا کریں. احل بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے، چرنے والے جانور. بہیمہ کا لفظ جو ہے نا ابہام سے ہے، ابہام، مبہم. ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کی زبان سمجھ نہیں آتی. جتنے بھی جانور ہیں، جانوروں کی زبان، ایک تو بولتے نہیں، اگر بولیں بھی صحیح تو ان کی زبان جو ہے وہ مبہم ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. اور انعام
ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو مویشی ہوں. ایک ہوتے ہیں مویشی جانور، ایک ہوتے ہیں وحشی جانور. وحشی وہ جو چیر پھاڑ کر کھانے والے، اور مویشی جو چیر پھاڑ کر کھانے والے نہ ہوں. اور ان میں جو ہے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً 8 نر و مادہ مل کر بنتے ہیں. تو یہ جانور جو ہیں ان کو گھریلو چوپائے بھی کہتے ہیں. تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں مگر ان کے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ آگے اسی رکوع میں آگے آ جائے گا کہ ان میں بھی پھر کچھ حرام ہے. حلال و حرام، خصوصاً حلال و حرام کے متعلق اس صورت میں آئے گا کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور کون کون سی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. یہ حرام. اور پھر حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ ہر اصول بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جانوروں میں سے کل ذو نابن، ہر کچلی والا جانور، وہ جانور کچھ جو چیر پھاڑ کرے، شکار کرے، گوشت خور جانور، وہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا. اور اسی طرح پرندوں میں سے بھی ذو مخلب، پنجے والا جانور، جو پنجے میں پکڑ کر کھائے، وہ حرام ہے. یہ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا کیے تھے. ہر وہ اب ایک ایک کا نام لیتے رہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، یہ جانور نام لیتے تو کتنی بڑی ضخیم کتاب بن جاتی جانوروں کے نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اصولی بات کی کہ ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کھائے وہ حرام ہے. اسی طرح ہر وہ پرندہ جو پنجے میں پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ باقی پرندے بھی حلال ہیں، جانور بھی حلال ہیں، مگر آگے آ جائے گا جو تم پر تلاوت کیے جائیں وہ حرام ہیں. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں وہ حرام ہیں. وہ آگے ابھی آ رہا ہے. غیر محل الصید، اب اس میں یہ بھی کہ غیر محل الصید، نہ تم حلال سمجھنے والے ہو شکار کو. اب شکار بھی انہی جانوروں کا کرنا ہے جو حلال ہیں، جو مویشی ہیں، بہیمۃ الانعام ہیں. انعام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان انعام نرمی سے ہے، کہ وہ مل کر جو ہے ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے. جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہوتے ہیں نا، وہ تیز دوڑتے اور بھاگتے ہیں. ان میں اتنی وہ جب چلتے ہیں یہ تو نرم چال ہوتی ہے ان کی، اس وجہ سے بھی انعام کہا جاتا ہے. تو اب ان میں سے اگر کسی جانور کا آپ نے شکار کرنا ہے، جنگل میں گئے ہیں، کسی بکری کا، بھیڑ کا، ہرن کا، نیل گائے کا، ٹھیک ہے نا، تو اور پھر اس حال میں شکار نہیں کرنا کہ جب تم وانتم حرم، تم احرام میں ہو. اس کے نا 2 معنی ہیں. ایک ہے کہ تم احرام باندھ لیا، اللہ کے گھر جانے کے لیے جو مخصوص لباس پہنا جاتا ہے، 2 چادریں وہ آپ نے پہن لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس احرام کی حالت میں اب شکار نہیں کرنا. اور دوسرا یہ معنی بھی ہے کہ جب تم حرم میں ہو، حدود حرم جو ہیں، حدود حرم جس سے آگے وہ حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں، ہر علاقے کی مختلف ہیں. پاکستان سے جو جانے والے ہیں، یمن صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے یلملم مقام، مکہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مقام کا ذکر کیا، عراق والوں کے لیے قرن منازل، ٹھیک ہے نا، جو چاروں طرف علاقے بنتے ہیں. اور پھر ان سے بعد میں جو آئے گا، ان سے آگے ان کے لیے وہی ہوگا جو جس راستے سے وہ گزر کر آئیں گے. تو پاکستان سے اگر کوئی جائیں تو یلملم راستے میں پڑتا ہے، تو اس جگہ سے احرام جو ہے وہ باندھ کر جانا ہے. تو وہاں تک حدود حرم ہے جہاں تک جو ہے جس سے آگے احرام باندھے بغیر حاجی نہیں جا سکتا، اس سے آگے حدود حرم ہے، وہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جانا. تو وہاں اگر اس حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو وہاں بھی شکار نہیں کرنا، چاہے احرام نہ بھی باندھا ہوا ہو، پھر بھی اس حد میں کسی بھی حلال جانور کو شکار نہیں کرنا. اور کسی شکار کو بھگانا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے بھگا دیں، حدود حرم سے نکل جائے گا تو وہاں جا کر جو ہے وہ شکار کر لیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہ اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے اور ساتھ اس کے کوئی دوسرا بندہ جو بغیر احرام کے ہے، گزر رہے ہیں راستے میں، پہلے دور میں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر جو ہے وہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے، اور راستے میں ان کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو جاتی تھیں تو شکار کرنا پڑتا. تو اگر احرام کی حالت میں ہیں اور دوسرے بندے ساتھ بغیر احرام کے ہیں، احرام والے محرم کسی دوسرے کو کہیں بھی نہ کہ وہ شکار جا رہا ہے، اشارہ بھی نہ کریں. اگر اشارہ کر دیں گے پھر بھی اگر اس نے شکار کیا ہے تو ان کے لیے حلال نہیں ہوگا. غیر احرام والے نے شکار کیا ہے بغیر بتائے،
انہوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو پھر یہ کھا سکتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ تمہارے لیے رہنمائی، تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تو اس کے جو بھی احکامات ہیں ان کو تسلیم کر لو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ہمارا رب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، کس کس چیز کو کھانا ہے، کون سے کھانے ہمارے لیے حلال ہیں، وہ کھائیں گے تو ہمارا جسم درست کام کرے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس آگے سورت کی پڑھتے ہوئے بھی یہ بات کام آئے گی، کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے نا، ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں وہ جن چیزوں میں اللہ نے بتا دی ہیں وہی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، اور جس کھانے میں ہمارے جسم کو نقصان دینا ہے وہ کھانے اللہ نے حرام کیے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آگے ہم پڑھیں گے، پہلی بات یہی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیز کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو۔ انسان کا اگر کھانا حرام کا ہے نا تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اب یہاں اس آیت میں جو ہے ایک اور احکام جو ہے، حکم خصوصاً حج کے متعلق وہ بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو نہ تم بے حرمتی کرو، تحلوا کا معنی حلال سمجھو، اور یہاں معنی ہے بے حرمتی۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی نشانیاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، تو دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی عبادت والے کام، اور دوسرا ہے اللہ کی عبادت کی جگہیں۔ کام بھی شاعر اللہ میں ہیں اور جگہیں بھی جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں ہیں۔ اللہ کی عبادت کے کام خصوصاً جو حج کے متعلق ہیں جتنے بھی ہیں، احرام پہننا، طواف کرنا، بیت اللہ صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر مشعر حرام میں رہنا، میدان عرفات میں جانا، منا میں جانا، قربانی کرنا، یہ عمل جو ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ اور وہ جو جگہیں ہیں، جگہ مقام ابراہیم، اللہ کا گھر بیت اللہ، مطاف، اور منا، مزدلفہ، عرفات، اور وہاں پر جو جمرات ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں ہیں۔ اب ان کی بے حرمتی کیا ہے؟ ان کی بے حرمتی یہ ہے، ایک تو کاموں کی بے حرمتی یہ ہے کہ احرام باندھ لیا اللہ کے گھر کا، اب وہاں جو کام کرنے ہیں وہ کام نہ کرنا۔ احرام پہننے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ شکار نہ کرے، وہ شہوت والی باتیں نہ کرے، وہ بیوی کے قریب نہ جائے، اور جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور جو کام کرنے ہیں وہ نہ کرنا، جو نہیں کرنے وہ کرے، وہاں کے شکار کو بھگائے، غلط حرکتیں کرے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی، اس نے شعائر اللہ کی بے حرمتی کی۔ ایک وردی پہن لی ہے نا، ایک یونیفارم پہن لی ہے اس نے، جس سکول کی یونیفارم پہن کے کیا کرنا ہے؟ وہاں جانا ہے نا، ان کے اصول کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح تم نے اب اللہ کے گھر کی وردی پہن لی ہے، تو اب اس وردی کی توہین نہیں کرنی، اس وردی کی بے حرمتی نہیں کرنی، جو کام اس وردی کے لائق ہیں وہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ویسے کام کسی اور کے لیے نہیں کرنے، یہ بھی اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے کہ وہی کام، اسی طرح کا احرام باندھ کر کسی اور جگہ کی طرف جو ہے وہ ارادہ کرنا، تو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے۔ جس طرح طواف بیت اللہ کا ہوتی ہے، اسی طرح کسی اور جگہ کا، کسی اور مکان کا طواف کرنے لگ جانا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو، یہاں سندھ میں جو ہے کچھ عرصہ پہلے، آپ بھی شاید ہوگا، سندھ میں ایک مزار کا دربار پر باقاعدہ پورا حج وہاں کیا جاتا ہے، جس طرح حج کے اندر احکامات ہیں، طواف ہے، سعی ہے، پورا وہاں پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جاہل لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر ویڈیو بنا کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غریبوں کا یہاں حج ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے شاعر کی توہین ہے۔ اور وہاں پر ایسا میں نے خود ویڈیو میں دیکھا، گٹر کا گندا پانی، اس میں لوگ نہا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے شفا ملتی ہے، اور یہ آب زمزم کا پانی ہے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے شاعر کی توہین ہے کہ جو اللہ کی علامتیں ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں جو چیزیں، وہ دوسروں کے لیے کرنا، وہی کام دوسروں کے لیے، جو طواف وہاں ہے، جو سعی ہے، جو اللہ نے وہاں برکت والا اور رحمت والا پانی جاری کیا کسی اور کو، وہی اسی کا نام دینا۔ اور جس طرح اللہ کے اس حدود کی جو ہے وہ
شرائط ہیں کہ وہاں شکار نہیں کرنا، وہاں کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑنی، شکار کو بھگانا نہیں ہے، تمہیں تمہارا دشمن باپ کا قاتل بھی مل گیا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، ہر انسان وہاں امن سے رہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ یہی کسی اور جگہ کو مقام دینا کہ فلاں پیر صاحب کا دربار ہے، مزار ہے، اس کی جو ہے نا درخت سے ٹہنی نہیں توڑ سکتے، مسواک نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، یا یہاں آنا ہے تو جو ہے وہ پیٹ کر کے نہیں جا سکتے، یہ یہاں آ کر پہلے جو ہے نا وہ طواف کرنا ہے، کسی قبر کا طواف کرنا شروع کر دیں، اس طرح لوگ کر رہے ہیں جاہل لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی میں آتی ہیں۔ اور پھر وہاں بیت اللہ میں، وہاں مکہ میں جو حدود حرم ہیں ان کی اس مقام کی بے حرمتی کرنا، وہاں جا کے گناہ کرنا، غیبتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی، وہاں کے شکار کو بھگا دینا یا درخت کی ٹہنی وغیرہ توڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے شاعر کی بے حرمتی میں آتی ہیں۔ تو یہ نہ کرو، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں اور اللہ کی عبادت کے کام ہیں، یہی کام کسی دوسرے کے لیے کرو گے۔ اسی طرح پھر قربانی ہے، قربانی کا جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے غیر وہی جانور جو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے کسی اور کے لیے ذبح کرنا۔ حاجی پہلے تو ہوتا تھا نا، یہاں سے لے کر جاتے تھے قربانی، اور اب تو ہے وہاں پر لے کر جو ہے وہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہی ذبح کسی اور جگہ پہ جا کے کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی میلے پر، کسی بزرگ کی قبر پر، کسی آستانے پر جانور لے جانا، دیگیں پکی پکائی لے جانا، وہاں جا کے ذبح کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ راضی ہوگا تو ہماری مشکلیں ٹلیں گی، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے بھی تھے، کیونکہ حج جو ہے ذی الحج میں، اس سے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ ان مہینوں میں چونکہ پہلے سفر کر کے آتے تھے پیدل حاجی اور پھر سفر کر کے جاتے تھے، اس لیے ان دونوں مہینوں کو حرمت والا کہا گیا کہ آتے ہوئے بھی کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور عرب کے بدو بھی ان مہینوں کا خیال رکھا کرتے تھے، پتہ تھا کہ بیت اللہ کے گھر کے جو ہے وہ خادم جا رہے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، حالانکہ ان کا پیشہ لوٹ مار تھا۔ لیکن آج کے جو جس دور جہلیت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے 1000 گنا وہ لوگ اچھے تھے۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اللہ کے گھر کے جانور بھی چھوڑ دیتے نا، جانور بھی بہت دور دراز علاقوں سے، اب آگے لفظ آ رہا ہے وللقلائد، گلے میں پٹا ڈال کے، مخصوص نشانی ڈال کے، جو لوگ خود حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ جانور بھیج دیتے تھے۔ جو بھی بندہ دیکھتا کہ یہ قلادہ اس کے گلے میں ہے، یہ اللہ کے گھر جانے والا جانور ہے، وہ اس کو سیدھا کر دیتا کہ جاؤ۔ وہ قافلوں کے ساتھ ہوتے، وہ الگ سے جاتے، وہ پہنچ جاتے وہاں پر، اور وہاں کے لوگ دیکھتے تو اسے پکڑ کر ذبح کر دیتے، ٹھیک ہے نا۔ آج تو ہم کس جو ہے نا جہالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آج تو ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہی نہیں ہے، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، مسلمان کا قاتل ہے، مسلمان کے لیے ڈاکو بنا ہوا ہے، دشمن ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حرمت والے مہینوں میں آج پتہ ہی نہیں، حرمت والے نہ مہینوں کا احساس ہے، نہ اللہ کے شاعر کا احساس ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی پرواہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دین سے دور ہیں، صرف جو ہے ہم اپنے یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ جو ہمارا جسمانی، یہ جو حیوانی جسم ہے، حیوانی انسان ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے، روحانیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کرنا کیا تھا؟ یہ تو ساری چیزیں حلال و حرام اللہ نے اس لیے کہا کہ تمہارا مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہ چیزیں تمہاری ضرورت ہیں، ان ضرورتوں کو اس طریقے کے مطابق استعمال کرو گے تو اس اپنے مقصد تک پہنچ سکو گے۔ اگر صرف حیوانی جسم کے تقاضوں میں لگے رہو گے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرو گے، تو روحانیت مردہ ہو جائے گی اور اپنے مقصد کو کھو بیٹھو گے، ٹھیک ہے نا۔ وللہدی، اور قربانی کے جانور، لوگ جو جاتے تھے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور وللقلائد، اور پٹے والے، قلادہ کہتے ہیں اصل پٹے کو جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جانور کو قابو کرنے کے لیے، اور مخصوص قسم کی اس وقت جو تھا جانور بھیجتے تھے، ان کے گلوں میں مخصوص قسم کا جو ہے وہ نشانی ڈالتے تھے، مثلا کسی درخت کی چھال جو ہے وہ کاٹ کے ڈال دی جاتی، یا جوتا گلے میں لٹکا دیا جاتا، تاکہ پتہ چلے یہ جانور اللہ کے گھر کی طرف جانے والا ہے۔ تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ہدی کی، قربانی کے جانور کی بھی،
اور جو یہاں سے جانے والا ہے اللہ کے گھر کی طرف قلادہ پٹے والا جانور، اس کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی۔ ولا آمین، اور ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، آمینہ جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، بیت اللہ الحرام کی طرف جانے والے ہیں، حاجی جنہوں نے ارادہ کر لیا، احرام پہن لیا، جا رہے ہیں، اب ان کا بھی تم نے احترام کرنا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ سب جو ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار لو، فاصطادوا، پھر تم جو ہے نا وہ شکار کر سکتے ہو۔ یہاں شکار کر سکتے ہو مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی احرام اتاریں تو شکار کریں، بلکہ یہ ہے کہ شکار کرنا اب جائز ہے، ضرورت ہے تو تم کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں کسی کی دشمنی، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے روکا تمہیں۔ یہ صورت مدنی ہے، جیسے میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، بیت اللہ میں نہیں آنے دیا، تمہارے دشمن قوم ہے، اور دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کیا کہ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام ایسا دین ہے، دشمن کے حقوق بھی اس نے بتائے، آگے بھی آئے گا، مزید آگے 2-3 رکوع آگے نا دشمنوں کے حقوق آئیں گے۔ اسلام واحد دین ہے جس نے دشمنوں کے بھی حقوق دیے ہیں، اپنوں کے نہیں، بیگانوں کے، دشمنوں کے، جانی دشمنوں کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ کہیں ایسا امن ملے گا؟ کہیں اور نہیں ہے۔ دشمن کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جہاں ملے مار دو، اسلام نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو، وہاں اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے لیے حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اب ان کے لیے ہے جو اشتہاری مجرم بن گئے ہیں۔ تو ایسا قوم جنہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم جو ہے زیادتی کرو، اور کیا کرو، وتعاونوا، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پر، اور گناہ اور عدوان، زیادتی کے کاموں پر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، یہ اہم ترین اصول ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس کے ساتھ جتنا بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، اس کے ہیلپ جتنی بھی ہو سکتی ہے آپ سے کریں، ثواب ملے گا۔ اور جو گناہ کا کام ہے اس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں، تعاون کریں گے تو بدلے میں اتنا گناہ ملے گا جتنا آپ کا تعاون ہوگا۔ گناہ کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر جو ہے وہ تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں وہ شروع میں جو تھا نا یطلع علیکم، سارے بہیمۃ الانعام جو ہیں وہ حلال ہیں، اب ان میں تلاوت کیے جا رہے ہیں کہ جو حرام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب حرام کر دیے گئے تم پر مردار، اب بہیمۃ الانعام میں جو جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ حلال کے لیے کیا ہے، اس کو ذبح کرو، اور ذبح کے لیے 2 شرطیں، ایک کہ اس کا خون بہے، چاہے چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ، یا کسی بھی دھاری دار چیز کے ساتھ اس کی گردن پر پھیرا گیا اور خون بہہ کر نکلا، اور دوسری چیز تکبیر پڑھی ہو، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ پڑھی ہو اور اس کو ذبح کیا ہو، اور ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، کافر نہیں۔ اور اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی اس وقت کے اہل کتاب تھے، آج بھی اگر انہی اس وقت جو اصل تورات اور اس کے احکامات ہیں انجیل کے، ان پر عمل کرنے والے اہل کتاب ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ لیکن اگر وہ انہوں نے اپنے مذہب کو ہی چھوڑ دیا اور بے دین بن چکے ہیں، پھر تو بے دین ہیں، کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم، حرام کر دیا ہے تم پر مردار، جو اپنی موت خود جانور مر جائے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حلال کرنے کے لیے ان بہیمۃ الانعام کے لیے کیا ہیں، 2 شرطیں ہیں، ذبح کیا جائے، ذبح کی 2 شرطیں ہیں کہ خون بہے اور تکبیر پڑھی جائے، اور پڑھنے والا بھی، کرنے والا بھی مسلمان ہو۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے، وہ جو ذبح کے وقت بہہ گیا، دم مسفوح، دوسری جگہ پر اس کی وضاحت ہے، دم مسفوح کہتے ہیں جو بہہ گیا ذبح کرتے وقت، وہ خون بھی نہیں کھانا نہیں پینا، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں وہ خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، ایک خون جو تلی میں ہوتا ہے اور ایک خون جو جگر میں ہوتا ہے،
وہ ذبح کر لیا جانور، اس کے بعد ابھی جگر کلیجی اس کے اندر خون ہے وہ بھی حلال ہے، تلی میں بھی خون ہے، وہ 2 خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیے ہیں۔ اور اگلی چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، ٹھیک ہے، گوشت بھی چربی بھی سب چیز اس کی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے جو چیز حرام کی ہے نا، سائنس بھی ثابت کرتی ہے اس کے گوشت کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے گوشت میں بیماریاں ہیں، اور جو لوگ کھاتے ہیں نا، کافر جو کھاتے ہیں، جس طرح سور بے حیا جانور ہے اسی طرح وہ بھی بے حیا بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو اس کی چربی کئی ہماری جو ہے پروڈکٹ میں ڈال کر وہ دی جا رہی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں جو ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں مکمل اطمینان ہو جائے کہ اس چیز میں سور کی چربی ہے، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ استعمال کرنے کی ہو، کھانے کی ہو، جو بھی ہو، کو چھوڑ دیں۔ جہاں مجبور ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اس کے علاوہ پتہ نہیں ہے، مجبوری ہے ہماری، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے وہ بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، نت نئی جو ہے نا میڈیا پر، اور میڈیا کی وجہ سے بھی بے حیائی پھیل رہی ہے، اس وجہ سے بھی کہ سور کی چربی ہے، اس کا گوشت کئی چیزوں میں ملا کر کھلایا جا رہا ہے، اور کئی دوائیوں میں ڈال کر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بے حیا بنتی جا رہی ہے۔ آتی ہے نا خبریں، بھائی نے بہن کے ساتھ بدکاری کی، کہیں باپ بیٹی کا ریلیشن جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ کیا اس قدر گندگی، اس قدر بے حسی، بے حیائی اور دین سے دوری کیوں ہے؟ بے حیا کیوں بن چکے؟ پہلے تھا کہ کسی علاقے میں کوئی بزرگ، عام بزرگ نظر آ جاتا نا، نوجوان آنکھیں اٹھا کر نہیں چلا کرتے تھے بزرگ کے سامنے، اور کوئی بھی بزرگ نوجوان سے کوئی بھی بات کرتا فوراً وہ مانا کرتے تھے۔ اور آج بے حسی نوجوانوں میں اس قدر ہے کہ اپنا باپ، سگا باپ بھی بیٹے کو ڈانٹنے سے ڈرتا ہے، کہیں میرے آگے نہ بول پڑے۔ حیا ختم ہو چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حلال نہیں کھلایا، ٹھیک ہے نا، باپوں نے بیٹوں کو حلال نہیں کھلایا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ پہلے بھی ابھی میں نے بات کی ہے نا، حلال پہلے ہے، عبادت بعد میں قبول ہوگی، فرما برداری پہلے ہے۔ جن بچوں کے لیے آج جو باپ نہیں تمیز کر رہا نا کہ رشوت کے پیسے آ رہے ہیں، سود کے آ رہے ہیں، حرام کے آ رہے ہیں، جن بچوں کی فرمائشیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے کما رہا ہے نا، یہی اولاد بڑی ہو کے باغی بنے گی، پھر کہیں گے اولاد نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حلال کھانے کی، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچا لے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تو مجھے کافی ہو جا حلال سے، لقمہ حلال میرے لیے کافی کر دے، مجھے حرام کمانے کی، حرام کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ خنزیر کا گوشت، اور تیسرے نمبر پر وہ احل لغیر اللہ، جس کو حلال کیا گیا ہو یا نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا۔ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے، یہاں کسی اور کا نام لیا جائے، یا نیت اور ارادہ غیر اللہ کا ہو۔ جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں نا، قربانی کا جانور ذبح کیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور صدقہ و خیرات کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ آپ ذبح کرے کہ فلاں انسان راضی ہو جائے، چاہے کوئی زندہ یا مردہ، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس طرح ہے نا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو میری پریشانیاں ٹل جائیں گی، اسی لیے صدقہ کیا جاتا ہے، پریشانیوں کو صدقہ جو ہے وہ پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ اور اگر اس نیت سے کیا جائے کہ فلاں بزرگ، اس کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، چاہے ذبح کا طریقہ اسلامی ہو، تکبیر پڑھی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، لیکن نیت اور ارادہ یہ ہے کہ فلاں بزرگ راضی ہوں گے تو میری پریشانیاں ٹلیں گی، تو حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہے۔ بہی، اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ والمنخنی کا، وہ جانور گلا گھوٹا مر گیا، رسا ڈالتے ہیں نا جانوروں کے گلوں میں، وہ کسی طرح لڑے یا کسی وجہ سے وہ بٹ آئے، اس کو گلا گھونٹ گیا، مر گیا، یا کہیں اس نے منہ ڈالا، گلا گھوٹا مر گیا، وہ بھی حرام۔ اپنی موت مر گیا نا، چوٹ لگ کر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ چوٹ چاہے لگنے سے خون بھی بہا، کیونکہ تکبیر تو نہیں پڑی، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے گرا، پہاڑی پر کہیں چر رہی تھیں بکریاں، وہاں سے گری، کھائی میں گری تو مر گئی، وہ بھی حرام۔ والنطیحہ، سینگ لگنے سے، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا، مر گئی، وہ بھی حرام۔ وما اکل السبع، اور جس کو پھاڑ کر درندوں نے کھایا، شیر نے پنجے مارے، اپنا گوشت کھایا، جو بچ گیا، وہ دوسرے جانور بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے لیے وہ حرام ہے، کیونکہ اس وقت
عرب جو تھے مشرکین وہ اس بچے ہوئے کو بھی کھا لیتے تھے، یہ نہیں کھانا، وہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں یہ حلال جانور ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کتے نے پکڑ لی، کسی شیر نے، بھیڑیے نے پکڑ لی، اب مالک نے بھی دیکھ لیا کہ بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، اب مالک بھاگا پیچھے اور اب اس میں سے جو ہے وہ بھیڑیے نے بھی کھا لیا کچھ، لیکن مالک جب پہنچا دیکھا کہ وہ زندہ ہے، تڑپ رہی ہے اور مرنے والی ہے، اس نے چھری پھیری اور ذبح کر لی، تکبیر پڑھ لی، خون بہہ گیا اس کا، تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ زکیتم، تم نے ذبح کر لیا مرنے سے پہلے، ہاں مر چکی ہے پھر جا کے چھری پھیری، پھر تو خون بھی نہیں نکلنا، پھر نہیں۔ اور یہ بھی حکمت ہے، سائنس نے ثابت کی، وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے نا وہ انسان کے جسم کے لیے درست نہیں، اگر وہ خون جسم میں چلا جائے نا تو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب، آستانوں پر، آستانے کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی جگہیں، جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر سجدے ہوں، اوروں سے دعائیں ہوں۔ مشرکین مکہ کے کیا تھے؟ بت بنے ہوئے تھے، ان بتوں کے نام پر جا کر جانور ذبح کرتے تھے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے بزرگوں کے نام کی جو قبریں ہیں، درباریں، خانقاہیں، مزار، ان پر جا کر جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں۔ جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں نیت ہوتی ہے کہ یہ بزرگ خوش ہوں گے تو میری پریشانیاں ٹلیں گی، چاہے وہاں ذبح کریں، چاہے پکی پکائی دیگیں لے جا کر وہاں جو ہے بانٹیں یا وہاں جا کے پکائیں، جو بھی چیز اس قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں کو ہدایت دے، شرک سے، یہ کلمے کے نام پر لیا گیا ملک، اور کتنا جگہ جگہ پہ شرک ہو رہا ہے، یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آستانے جو ہے غیر اللہ کے آباد ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو نصب آستانوں پر غیر اللہ کی عبادت کی جگہوں پر جا کر ذبح کیا جائے جانور، وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ پھر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا ہے، کیوں غیر اللہ کے نام کا ہے، حرام ہے، اسے بھی نہیں کھانا۔ اور یہ کیا ہے؟ چیز بھی حلال ہے، طریقے بھی حلال سے ذبح کی گئی، یہ کیوں حرام ہے؟ یہ جس طرح سور کا گوشت کھانا انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے نا، انسان میں ابھی کہا نا حیا ختم ہو جاتی ہے، حرام کھانے سے پھر خون خراب ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، اسی طرح یہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے کھانے سے روحانیت خراب ہو جاتی ہے انسان کی، انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، توحید اس میں خلل آتا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ مان لیا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو میں بھی کھا لوں، حصے دار بن جاؤں، یہ راضی ہوگا، میری پریشانیاں ٹلیں گی، جبکہ پریشانیوں کو ٹالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مشکلات کو دور کرنے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور یہ اللہ کے شاعر ہیں، جو پیچھے پڑھا نا ابھی، اللہ کے شاعر ہیں، عبادت کی قسم ہے کہ ذبح بھی اللہ کے لیے ہو، دعا، قیام، رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، ذبح، یہ ساری چیزیں ایک اللہ کے، یہ اللہ کا حق ہے کہ جانور اسی کے نام کا ذبح کیا جائے، جس نے یہ حق غیر اللہ کو دیے وہ مشرک ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو، یعنی قسمت جو ہے آزمانے کے ساتھ تم پیسے کماؤ، یا جانور یا کوئی گوشت اس سے تم نے خریدا ہو، یا کوئی بھی چیز جس کا تعلق قسمت سے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ بھی حرام ہے۔ پہلے ٹیب الازلام، فال تیروں کے ذریعے، پہلے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی تھی، آج کئی طریقے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا، شرطیں لگائی جاتے ہیں، سٹے ہوتے ہیں، جوے ہوتے ہیں، یہ ساری حرام کی کمائی ہے۔ جوا، اور جوے کی جتنے بھی قسمیں ہوں، چاہے وہ کرکٹ کے میچ پر لگایا جائے یا موبائل کی گیموں پر لگایا جائے، ٹھیک ہے نا، ہار اور جیت، یہ سارے جوے کی ساری قسمیں وہ بھی حرام ہیں، اور ان سے چاہے حلال چیز بھی پھر خرید کر کھائیں گے تو حرام ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان چیزوں کے لیے یہ جو جانور بکرے کا گوشت ہے، آپ نے رشوت کے پیسوں سے لیا ہے، چوری کر کے اٹھایا ہے، سود کے پیسوں سے لیا ہے، حرام ہے۔ جس طریقے سے لیا گیا وہ بھی طریقہ بھی حلال کا ہو، وہ پیسے بھی حلال کے ہوں، کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ ذالکم، یہ فسق، گناہ کے کام ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ اگلے، یہ اس آیت کا حصہ یہ سب سے آخر میں اترا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، الیوم یئس الذین کفروا، اس وقت 10,000 کا جو ہے وہ لشکر جرار صحابہ کرام جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 10,000 کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر لے کر آئے تھے،
اور 1,00,000 سے بھی زائد صحابہ کرام تھے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت یہ آیت اتری کہ آج شیطان جو ہے کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں تم سے، من دینکم تمہارے دین سے، کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو اب تم، فخشونی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، اور الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی دین مکمل، اور پھر آپ نے سب صحابہ سے فرمایا کہ میں نے وہ مکمل دین تمہیں دے دیا ہے۔ سب صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھایا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے حج کا، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، جو بھی دین تو نے مجھے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہ جو دین تھا، اسلام تھا، تمہیں دور جاہلیت سے، جہالت کے اندھیروں سے نکالنا تھا، وہ نکال دیا، اسلام پورا ہو گیا، حلال و حرام کے احکام دے دیے، راہ ہدایت کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب بتا دیے، اور ضلالت اور گمراہی سے بھی تمہیں روک دیا، ہدایت کا راستہ وہ واضح کر دیا، وہ ایک ہی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے وہ، اور تو اپنے اوپر اس نعمت کو پورا کر دی۔ یہ نعمت ہے نا کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کیا ہے، تم بھی اسے پسند کر دو۔ یہ دعا بھی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، یہ دعا بھی یاد کریں اور پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اسی دین پر راضی، اور ہم بھی کہیں کہ اللہ ہم بھی اسی دین پر راضی ہیں، اسی اسلام کو قبول کر لیا، ہم راضی ہیں۔ اب یہاں مزید یہ درمیان میں ایسے سمجھیں جملہ معترضہ تھا، فمن استراب، جو بندہ مجبور ہے، دیار کفر میں ہے، اس کے لیے حلال کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی، یا کسی نے پکڑ کر مجبور کیا ہو کہ کھا نہیں تو جان دے، مار دیں گے، ٹھیک ہے نا، اب مجبور ہے، جان بچانا چاہتا ہے، حرام ہی ہے، مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے، سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ادھر جان جاتی ہے اس کی، تو اگر مجبور ہو گیا ہے، بھوک کی حالت میں جان جاتی ہے، تو فی مخمصۃ، حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر مجبور ہے، حلال کوئی ملتا ہی نہیں، غیر متجانف للاسم، گناہ کی طرف راغب ہونے والا نہ ہو، یہ نہیں کہ پھر عادت بنا لے، جان بچانے کی حد تک اتنا کھا سکتا ہے۔ اللہ یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ پھر اس کے لیے حلال ہوگا، نہیں ہے، پھر بھی حرام ہے، پھر بھی گناہ، لیکن مجبور ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ اس کی مجبوری کو دیکھ کر اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یسألونک ماذا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا حلال ہے ان کے لیے، ان سے کہیں تمام پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں، ان جانوروں کے علاوہ باقی بھی پاک چیزیں وہ کیا ہیں، پاک چیزیں، طیب چیزیں وہ حلال ہیں۔ وما علمتم، اور جو تم نے سکھایا ہو، من الجوارح، زخم دینے والے جانوروں کو، وہ جانور جو زخم دیتے ہیں اور شکار کے لیے سکھائے جاتے ہیں، انسان سکھاتا ہے اس کو، پھر وہ جا کر شکار کرتے ہیں، جیسے کتا ہے یا کوئی اور چیز، جس کو بھیڑیا یا کوئی بھی جانور جس کو سکھا لیا جائے اور پھر وہ جا کر شکار کرے، اس کے لیے شرط ہے، اس کا شکار بھی حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو سکھایا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو چھوڑتے وقت تکبیر پڑھی جائے۔ ایسے سمجھے وہ جانور جو ہے وہ آپ کی چھری ہے، اس نے جا کر دبوچا کسی حلال جانور کو، ہرن کو، بکری کو، گائے کو، تو پھر جو ہے چاہے اس کے خون بہانے سے وہ مر گیا، یا پھر آپ نے پیچھے جا کر آپ پہنچے، پا لیا اس کو، وہ زندہ ہے، آپ تکبیر پڑھ لیں اور چھری پھیر دیں تو حلال ہے۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ جانور خود نہ کھائے، پھر مثلا سکھایا ہوا کتا ہے، آپ نے بھیجا، چھوڑا، اس نے ہرن شکار کر لیا، ہرن مر گیا، اب وہ جو سکھایا ہوا ہوتا ہے نا کتا، وہ خود نہیں کھاتا، اپنے مالک کے لیے چھوڑتا ہے، اگر وہ اس میں خود کھا لے گا پھر حرام ہے، پھر نہیں کھانا۔ اور اگر اس کتے کے ساتھ دوسرے شکاری کتے، دوسرے کتے مل گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ شکاری ہیں یا نہیں ہے، وہ انہوں نے کھا لیا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے کتے نہیں مارا ہے اس کو یا دوسرے کتوں نے مارا ہے، پھر بھی نہیں کھانا۔ تو علمونہن، جنہیں تم سکھاتے ہو، اس میں سے علمکم اللہ، تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا، تم ان کو سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کھا لو جو وہ پکڑ کر رکھیں، وہ روک کر رکھیں تم پر، تمہارے لیے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہاں سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے کہ ایک کتا دیکھیں نا، کتا اگر کسی برتن میں منہ مار جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ 7 مرتبہ دھو، مٹی کے ساتھ 1 مرتبہ دھو، کیونکہ جراثیم ہے اس میں۔
اب ادھر دوسری طرف یہاں دیکھیں کتے کو سکھا دیا ہے، وہ شکار کر کے آ رہا ہے تو حلال ہے۔ تو سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ جب کتا کھانے کے لیے، خود کھانے کے لیے کسی برتن میں منہ مارتا ہے تو اس میں وہ لعاب آتا ہے، وہ پانی آتا ہے جو جب انسان دیکھے نا کھانے کو، کسی بھی کھانے کو دیکھ رہا ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھ رہا ہے، کھانے والی چیز کو، تو منہ میں ایک قسم کا لعاب آتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں نا کھانے کے لیے نہیں پڑی، ایسے ہی دیکھا ہے، پھر وہ پانی نہیں آتا، کھانے کے لیے ہے نا، اس وقت ایک احساس ہوتا ہے جو اس وقت پانی آتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا بھی آتا ہے، وہ جو احساس والا کھانے کے وقت جو احساس والا لعاب اس کے منہ سے نکلتا ہے نا پانی، اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اب جس جانور نے، کتے نے مالک کے لیے شکار کیا نا، یہ سمجھنے کی بات ہے، بڑا اہم نقطہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جانور نے اگر اپنے مالک کے لیے شکار کیا ہے تو سائنس کہتی ہے اس وقت اس کتے کے دل میں بھی یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا ہے، اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا ہے، اس کو پتہ ہے میں مالک کا نوکر ہوں، میں نے نوکری کر رہا ہوں، میں نے نہیں کھانا، اس وقت اس کے منہ سے وہ پانی نکلتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں جراثیم ہی نہیں ہوتے، اس لیے کھا لیں، حلال ہے۔ اور اگر اس نے کھا لیا ہے تو پھر نہ کھائیں، وہ جراثیم لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو نقطہ میں اب بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کتا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ مالک نے کھانا ہے، وہ منہ نہیں مارتا۔ منہ مارنا تو دور کی بات ہے، اس کے دل میں بھی وہ جذبات نہیں آتے، چاہے وہ بھوکا ہے، وہ دوڑا ہے نا، محنت کی ہے اس نے، بھاگا ہے پیچھے، پکڑا ہے اس نے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے مالک کی ہے، میں نے نہیں کھانی، تو اس کے منہ میں بھی وہ پانی نہیں آتا۔ سائنس ثابت کر رہی ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں نا کتنی اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے ان چیزوں کی طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ ایمان تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے نظر بھی نہ اٹھے ان کی طرف، دل میں خیال ہی نہ آئے ان کے بارے میں۔ صحابہ کرام کے واقعات تو ایسے ہی ہیں نا، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، وہ برتن توڑ دیے تھے جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے، کہ ہم ان برتنوں کو دیکھیں گے وہ گناہ یاد، جن بازاروں میں انہوں نے گناہ کیے وہاں ان بازاروں میں جانا چھوڑ دیا انہوں نے۔ ایک صحابی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کے چہرے پر غصے کے آثار آئے، صحابہ نے بتایا کہ آپ نے سونا تو مردوں پر حرام ہے، آپ نے پہنا ہوا، انگوٹھی سونے کی اتاری اور پھینک دی۔ نبی مجلس ختم ہو گئی، وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے، دوسرے صحابہ نے کہا کہ انگوٹھی بڑی قیمتی سونے کی انگوٹھی آپ اٹھا لیں، مردوں پر حرام ہے، آپ اپنی بیوی کو دے دینا یا بیچ دینا، پہننا حرام ہے نا۔ وہ صحابی پتہ کیا کہتا ہے کہ جس چیز نے میرے محمد کے چہرے پر غصے کے آثار ڈال دیے میں اس کو پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، کیونکہ پھر یہ ضمن میں بھی اسی کے آ رہا ہے نا، حلال و حرام آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا نا ہم پر، ان کے بارے میں کبھی للچائی ہوئی نظر بھی نہیں جانی چاہیے، کبھی دل میں خیال بھی نہ آئے۔ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح کتا اپنے مالک کا اتنا خیال کرتا ہے کہ میرا مالک ہے، اس کے لیے ہے، تو اس لیے ہم بھی، اور یہی ہے نا اللہ نے دنیا کی محبت ڈال کے پھر کہا کہ میرے راستے میں دو۔ پیسے سے محبت ہے انسان کو، گاڑی سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، جان سے محبت ہے، وقت سے محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وقت دو میرے دین کے لیے، پیسہ خرچ کرو میرے دین پر، اور جہاد ہو رہا ہے تو بیٹے دو، اپنی جان دو اللہ کے راستے میں، تب جا کے تمہیں جنت دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے اتنے فرما بردار بن جائیں، اپنی من پسند کی چیزیں اللہ کو دے دیں۔ جس طرح وہ کتا من پسند ہے نا اس کا گوشت کھانا، بھوکا بھی ہے، پھر بھی من پسند کی چیز دل سے دے دی ہے اپنے مالک کو، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، اس سے بھی سبق سیکھیں اللہ کے مخلوق سے۔ ہے تو کتا بڑا، ہم تو کسی کو گالی دینی تو کہتے ہیں کتا، لیکن اس کا دیکھیں کتنا وہ فرما بردار ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے فرما بردار نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ فرماتے ہیں ان کتوں سے، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور میں پھر بھی اللہ نے کتنی انسان کے کو سمجھنے کے لیے سبق رکھے ہیں، اپنے مالک کا کتنا فرما بردار، مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ انسان تو اپنے مالک کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے والا اور اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنے والا بنا دے، اور وہ بھی حلال ہیں
جو شکاری کتوں کو سکھایا وذکر اسم اللہ علیہ، تو ان پر یہ شرط ہے اللہ کا نام لے کر ان کو چھوڑو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سمجھو جو حرام کھا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور کوئی پڑھتے ہوئے آ سکتا ہے نا اتنی پابندیاں اللہ نے کیوں لگائی؟ کوئی پابندی نہیں ہے، بڑی اللہ نے آسانی دی ہے، اسی میں ہی ہمارے لیے سکون ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں نا عیش و آرام، اور پھر یہ بھی آتا ہے ذہن میں حرام کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، اور سریع الحساب، حساب بہت جلد ہوگا، مرتے ہی حساب شروع ہے، عذاب شروع ہے۔ اور آگے اگلی آیت، آخری آیت ہے اس رکوع کی، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال ہے تمام پاکیزہ کھانے، اور اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا سے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حلال ہو، اہل کتاب کا کھانا حلال جانور کا ہو، اور ذبح بھی اسے اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، مشینی ذبیحہ جس سے خون نہیں بہتا، ذبح کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے نا، خون نہیں بہتا تو وہ حلال نہیں ہے، اور اہل کتاب کا وہی کھانا جو حلال میں شمار ہو، وہ اگر سور کا گوشت کھا رہے ہیں، حرام جانوروں کا گوشت کھا رہے ہیں تو پھر نہیں کھانا، پھر حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوت الکتاب، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وہ بھی کھائیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، پاک دامن کہتے ہیں جس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے، زانیہ بدکارہ نہیں ہے، وہ مومنوں میں سے تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کرو، اور پاک دامن اہل کتاب میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، پاک دامن عورتیں، زانیہ بدکارہ نہیں، پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہودی اور عیسائیوں کی عورتیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پاک دامن ہوں، اور دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین، نکاح کرنے والے، اپنی پاک دامنی کے لیے، کہ مسلم عورت نہیں مل رہی، ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں یا رشتہ ہی ان کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے جائز ہے نکاح کر لیں، شرط کیا ہو؟ اپنی عزت کی حفاظت کریے، یہ نہیں کہ چھپ کے دوستی لگا رہے ہیں، متخذات اخدان، یہ نہ ہو، اور نہ وہ ایسی ہو کہ تم سے چھپی دوستی لگا رہی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہیں پھر بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو شرط یہ ہے کہ حق مہر بھی دینے ہیں، ایجاب و قبول بھی جس طرح شرعی نکاح ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، اور متخذی اخدان، چھپی ہوئی دوستی بھی نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہاں قابل توجہ بات ہے، جو بندہ کفر کرے گا ایمان کے بعد، ایمان کے بعد کفر کرے گا، یہاں سے کیا نقطہ ملتا ہے کہ کئی دفعہ، اور خصوصاً اس وقت آج کے دور میں، شروع میں جب اسلام مضبوط تھا، اسلام پاورفل تھا، اس وقت تو یہ تھا، یہاں یہ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان مردوں کو اجازت دی گئی ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر لیں، مسلمان عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ کر دیں، نہیں، کیونکہ اکثر مرد جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اس کو تبلیغ کر کے، اس کو دل کے ساتھ اس کو اسلام قبول کر لے گی، رغبت دلائے گا تو اسلام قبول کر لے گی۔ دوسرا یہ بھی کہ نسل جو چلتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، آگے جو نسل ہوگی وہ تو مسلمان ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اگر ایک عورت دے دی کسی غیر مسلم کو، پھر تو عورت تو کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جو تھا اسلام مضبوط تھا، پاورفل تھا، اسلام کی قوت تھی، جو بھی عورت آتی تھی جس کو تبلیغ ہوتی پھر وہ مسلمان ہو جاتی۔ لیکن اس وقت جو ہے آج کل، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی وہ طاقت نہیں رہی، طاقت اس وقت دنیا میں اقتدار، کنٹرول، غلبہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اس وقت عورت مرد کے کنٹرول میں تھی اب وہ بھی نہیں ہے، اب تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کسی غیر مسلم سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی عورت سے اگر مسلمان نے نکاح کر لیا تو یہ اس کو وہاں لے جائے گی اپنے دین میں، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے، حسن ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، یہ اسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ دھو بیٹھے گا، یہی ہے نا۔ میں یکفر بالایمان، یہ یاد رکھو، کسی ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر تم نے اگر اسلام چھوڑ دیا نا، جائز تو ہے کام، لیکن یہاں اگر اسلام چھوٹ گیا، اگر ایک جائز کام کی خاطر بندے کا اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس جائز کام کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جائز ہے، بہرحال کسی نے حرام نہیں کہا، جائز ہے، لیکن اسلام جانے کا خطرہ ہے، ایک بہت بڑے فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو پھر اس جائز کام کو بھی، اور پھر یہ بھی ہے کہ مسلم عورت نہ ملے، پھر تو ہے مسلمان عورتیں مل رہی ہیں، اور اس وقت زیادہ تر جو نکاح ہو رہے ہیں نا
جو میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں فلاں عورت آ گئی، فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا، مسلمان لڑکے کے ساتھ پاکستانیوں کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ویزے لینے کے لیے، وہاں پہ جانے کے لیے۔ اور کئی لوگ ایسے پہلے ہوتے بھی بے نماز ہیں، بے دین، صرف نام کے مسلمان، وہاں گئے تو ان جیسے بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جائز کام ہے، لیکن ایمان کے جانے کا جہاں خطرہ ہو تو پھر جائز کام کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں پر ایمان کو جو شدید نقصان اور خطرات لاحق ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اپنا ایمان بچانا جو ہے وہ فرض ہے، ایمان بچانا فرض ہے، فرض کام کرنا لازم ہے۔ جائز کام تو وہ تو چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے نا، کر لیں تو جائز ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان بچانا تو فرض ہے، جہاں ایمان کے جانے کا خطرہ ہے وہاں پھر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ کوئی اس میں بات رہ گئی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کیونکہ حلال و حرام کے متعلق مسائل ہیں، آگے بھی چلیں گے، آپ جو ہے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اللہ۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے دعا، اللہ ہمیں حلال کھانے والا بنا دے۔ حلال کھائیں گے تو ہماری باتیں قبول ہوں گی، حلال کھلائیں گے اپنے بچوں کو جو بچے فرما بردار ہوں گے، حلال کھائیں گے تو ہمارا جسم عبادت میں لگے گا، حلال کھائیں گے تو نماز میں دل لگے گا، حلال کھائیں گے تو صدقہ کرنے کا دل چاہے گا، حلال کمائیں گے تو پھر صدقہ کرنے پر دل بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ حلال۔ حلال کے لیے کھانا جو بحیثیت خود ہے وہ چیز بھی حلال ہو، پاک ہو، اور جن پیسوں سے خریدی گئی ہے وہ پیسے بھی حلال کے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔